کہ جو کہا جاتا ہے فقہائے احناف کے یہاں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، یہ بات سمجھیے۔ تینوں فقہا کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک گستاخ رسول کو بطور حد کے قتل کیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کو مسئلہ سارا سمجھاتا ہوں۔ احناف کے ہاں گستاخ رسول کو بطور حد کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ لے کر لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ احناف کے ہاں گستاخ کی سزا قتل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، کسی بھی امام کے نزدیک گستاخ رسول کے لیے قتل کی تو چھوٹ نہیں ہے، اس کی سزا قتل ہے ہی ہے، سزا قتل ہے ہی ہے۔ اور ایک وہ ہمارے صاحب، وہ جو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے برف خانے کے اندر، جیلم کے اندر، وہ بھی لوگوں کا ذہن اس طریقے سے خراب کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ابھی تک ان کو کوئی مسجد کسی نے دی ہے نہیں دی، یا مسجد کے قابل نہیں ہے، تو وہ بھی اس طرح لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ کسی کے ہاں بھی، چاروں فقہا کے ہاں گستاخ کو قتل کرنے میں اختلاف نہیں ہے، کہتے ہیں قتل کیا جائے گا۔ تین فقہا یہ کہتے ہیں کہ بطور حد کے قتل کیا جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بطور حد کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ احناف کے مسائل اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے۔ اللہ جل مجد الکریم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ حدود اللہ نے قائم اس لیے کی ہے کہ تاکہ حدود کے قائم ہونے سے تمہارے گناہ معاف ہو سکے۔ یعنی کہ اگر حد ہے، ایک حد ہے کہ کسی نے زنا کر لیا اور ساری شرائط کے ساتھ اس کو کسی نے دیکھ لیا، اب اس پر حد قائم ہوگی، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو پتھر مارے جائیں گے، اور اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ وہ مر جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، یا کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ اس کو شہر بدر بھی کر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب قرآن آگے کہتا ہے کہ یہ حدود جاری اس وجہ سے کی ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر دے تاکہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہو جائے، کہ بندے کی یہ جو گناہ ہوا اس سے وہ معاف ہو جائے۔ تینوں فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا قتل حد کے طور پہ کیا جائے گا، کہ اب اس کے لیے توبہ کا اور کوئی رستہ نہیں ہے، کہ جب قتل ہوگا تو بطور حد کے، یعنی بطور توبہ کے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ قتل بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ مسئلہ سمجھ آئے؟ قتل سے بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر حد جاری کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی اور اللہ کے یہاں پاک ہو گیا۔ فرمایا گستاخ ایسا آدمی ہے کہ اگر اس کو حد کے طور پہ قتل کر دیا گیا تو سمجھو پاک ہو گیا۔ کہا ہم حد کے طور پہ اس کے قتل کو نہیں مانتے۔ فرمایا قتل کیا جائے گا، مرداروں کی طرح قتل کیا جائے گا، حدود کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، پاک یہ مرنے کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو اب اس کو موڑ کے توڑ کے ادھر سے کچھ پکڑ کے کچھ ادھر سے پکڑ کے، اس پر میں ذمہ دار ہوں۔ میں پوری دنیا کے ان لوگوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں پوری وثوق کے ساتھ، ہم نے ساری زندگی کام یہ کیا ہے کہ فقہائے احناف کا یہ جو موقف میں نے بیان کیا ہے، اس موقف سے ہٹ کر کوئی اور موقف ہو، آپ آئے، بیٹھے، بھلے بند کمرے کے اندر بیٹھے، بھلے سوشل میڈیا پر بیٹھے، بھلے الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے، بھلے آپ اپنے یاروں کے ساتھ 10 اپنے لے آئے، ہمیں اکیلا بلا لے، بھلے اگر کہے تو ہم بھی 10 لے آئیں گے، اور آپ یہ مسئلہ حل کریں۔ آخر میں علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔